مخاطب ہوں. یہ ممبرز آج کا جو سیشن ہے موسٹ امپورٹنٹ ہے کیونکہ آج ہم اپنے اندر سے ڈر ختم کریں گے. ڈر کس چیز کا ہمیں ہوتا ہے؟ جب ہم نیٹ ورک مارکیٹنگ کی فیلڈ میں آتے ہیں نا تو سب سے بڑا ڈر ہمارا یہی ہوتا ہے کہ جب ہم کسی نیو ممبر کو نیو کلائنٹ کو ہم گائیڈ کر رہے ہیں تو کوئی وہ ہم سے اس طرح کا سوال نہ کر دے جس کا ہمارے پاس جواب نہ ہو. ٹھیک ہے. یا پھر یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارا ٹیم ممبر ہے جو ہمارے ڈاؤن لائن میں آ چکا ہے وہ ہم سے کوئی ایسا سوال نہ کر دے جس کے بارے میں ہمیں انفارمیشن نہیں ہو. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے اپ لائن کے پاس جاتے ہیں, سینئرز کے پاس جاتے ہیں کہ سر آپ اس کو گائیڈ کر دیں یا میم آپ اس کو گائیڈ کر دیں, مجھے یہ نہیں پتا یہ جو سوال کر رہا ہے. تو وہاں پہ آپ کس چیز میں کمی ہوتی ہے, آپ میں کون سی چیز جو ہے وہ آپ میں نہیں ہوتی کہ آپ لرن نہیں کر رہے ہوتے, آپ سیکھ نہیں رہے ہوتے, آپ کے پاس انفارمیشن نہیں ہوتی, آپ سیشنز اٹینڈ نہیں کر رہے ہوتے, جس کی وجہ سے آپ کے پاس ان کے سوالات کا جواب نہیں ہوتا. تو انہی سوالات کے جوابات تو آپ لوگوں نے یہ سیشن اینڈ تک لینا ہے. جہاں پہ سمجھ نہ آئی آپ نے سیشن کے اینڈ پہ آپ مجھ سے پوچھ بھی سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ نے اپنا مائک میوٹ رکھنا ہے اور اسکرین شیئر نہیں کرنی. جو بھی ہم نیا کام سٹارٹ کرتے ہیں ڈی ایم ممبرز, اس کا بیسک نالج ہونا ہمیں بہت ضروری ہے. تو نیٹ مارکیٹنگ کی فیلڈ میں بیسک نالج ہے کسٹمر ڈیلنگ. اگر ہمیں کسٹمر ڈیل کرنا نہیں آتا نا تو ہم نیٹ مارکیٹنگ کی فیلڈ میں بالکل زیرو پہ ہیں. اگر ہم کسٹمر کو ڈیل کرنا اچھے سے آتا ہے تو ہم نیٹ مارکیٹنگ کی فیلڈ میں ہیرو ہیں. ٹھیک ہے. ہم یہاں پہ پھر بہت کچھ اچیو کر سکتے ہیں کیونکہ ہمیں نالج ہے کہ ہم اپنے کسٹمر کو کیسے ڈیل کر سکیں. کسٹمر کو ڈیل کرنے سے پہلے بھی آپ کا اپنا مائنڈ سیٹ اسٹرانگ ہونا بہت ضروری ہے. آپ وہاں پہ جو ہے بالکل مایوس ہو جاتے ہو جب آپ کے پاس انفارمیشن نہیں ہوتی, جب آپ کے پاس نالج نہیں ہوتا, جب آپ کا مائنڈ سیٹ اسٹرانگ نہیں ہوتا, آپ ڈاؤٹ میں ہوتے ہو, وہاں پہ آپ جو ہے کنفیوز رہتے ہو. آپ نیٹ مارکیٹنگ کی فیلڈ میں کبھی بھی کامیاب پھر نہیں ہو سکتے. تو آپ کا مائنڈ سیٹ اسٹرانگ ہونا کیوں ضروری ہے وہ میں آپ کو بتانے لگی ہوں کہ جب آپ کے پاس کوئی بھی کسٹمر آتا ہے, کوئی بھی ممبر آتا ہے, کوئی بھی آپ سے سوال کرتا ہے آپ کے بزنس سے ریلیٹڈ, آپ سے ریلیٹڈ, آپ کیا کام کر رہے ہو, کیسا ہے, تو آپ کے پاس A to Z اس کی انفارمیشن ہونی چاہیے. آپ سے وہ ایک سوال کر رہا ہے, آپ کے پاس اتنا نالج ہونا چاہیے کہ ایک سوال کے آپ 10 جواب دو اس کو. ٹھیک ہے. تو آپ ایک اچھے پھر نیٹ ورک کرو. ٹھیک ہے. اس طرح کا آپ کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ اسٹرانگ ہو. اگر آپ کسٹمر ڈیل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس اس طرح کے جو کسٹمرز آتے ہیں مارکیٹ میں, تقریباً ہمیں 5 طرح کے نا جو موسٹلی کسٹمر دیکھنے کو ملتے ہیں. تو یہ جو کسٹمر ہے نا, یہ آپ کو حفظ ہونا چاہیے کہ یہ کسٹمر آ جائے نا تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے, اس کو میں اچھے سے ڈیل کر لوں گی اور اپنے ساتھ جوائن کر لوں گی. مطلب کہ آپ کو جب آپ اس فیلڈ میں آتے ہو نا تو آپ کو پہلے پتا ہونا چاہیے کہ یہ 5 طرح کے جو لوگ ہیں یہ میرے پاس ضرور آئیں گے, کیونکہ ہمارا کام ہی ایسا ہے. ہم نے لوگوں سے بات چیت کرنی ہوتی ہے, ہم نے سوشل میڈیا پہ ورکنگ کرنی ہوتی ہے, لوگوں سے ہمارا رابطہ ہوتا ہے, ہم نے کال کے ذریعے, میسج کے ذریعے, وائس کے ذریعے ہم نے ان سے بات چیت کرنی ہوتی ہے. کبھی آپ نے مجھے دیکھا ہے؟ نہیں. میں نے آپ کو دیکھا ہے؟ نہیں. ہم کیسے جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہیں؟ وائس کے ذریعے. میں آپ کو ٹیچر ٹرین کر رہی ہوں, گائیڈ کر رہی ہوں, آپ میری ٹریننگ لے رہی ہو. ٹھیک ہے. آپ جانتے ہو میم نبیہ ہے, YBF کمپنی میں لیڈر ہیں, یہاں پہ ورکنگ کر رہی ہیں, ارننگ کر رہی ہیں. سمجھ آ رہی ہے نا؟ آپ لوگ جو ہیں آپ کے پاس پہلے ہی نالج ہونا چاہیے کہ میرے پاس اس طرح کے جو ہے کسٹمر آ سکتے ہیں اور اس کو میں اس طرح فٹافٹ جو ہے وہ گائیڈ کر سکوں گی یا کر سکوں گا. مجھے اپنی اپ لائن کی, سینئر کی ضرورت نہیں پڑے گی. ٹھیک ہے. تو یہ میں پھر کہہ رہی ہوں, یہ تب آپ کر سکتے ہو جب آپ کے پاس نالج ہوتا ہے, جب آپ کے پاس انفارمیشن ہوتی ہے, جب آپ سیشنز لیتے ہو, جب آپ اپنے اپ لائن کے ساتھ رابطے میں ہوتے ہو, اپنے سینئرز کے ساتھ رابطے میں ہوتے ہو. جو یہ ٹائپ آف پرسنز ہے نا, یہ کون سے ہیں, ہم سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے اس کو ڈسکس کریں گے. فرسٹ آف آل ہم کسٹمر نمبر 1 کی طرف جاتے ہیں. اس کو میں نام دیتی ہوں ڈیسینٹ پرسن کا. ٹھیک ہے. یہ ایگریڈ پرسن ہوتے ہیں. یہ اگر ہم اس کے ساتھ جو ہے پلان شیئر کرتے ہیں, YBF کمپنی کا پلان شیئر کرتے ہیں اس پرسن کے ساتھ, چاہے ہم
آن لائن یہ پرسن ہمارے پاس آیا ہے یا آف لائن آیا ہے, ٹھیک ہے, ہم اس کو گائیڈ کر رہے ہیں. جب ہم اس کے ساتھ کمپنی کا پلان شیئر کرتے ہیں, ہم پروفائل بتاتے ہیں کمپنی کی, ورکنگ بتاتے ہیں کہ آپ یہاں پہ جو ہے اپنے ڈیجیٹل سیلز اینڈ مارکیٹنگ کرنی ہے, ہم اس کو جو ہے بتاتے ہیں کہ آپ اس کو اتنی جو ہے آپ ارننگ کر سکتے ہو, اگر آپ نے آپ یہاں پہ جو ہے جوائننگ کرنی ہے تو آپ یہاں پہ مختلف یہاں پہ بنڈلز ہوتے ہیں وہ پرچیز کر کے یہاں پہ جو ہے ارننگ کر سکتے ہو, ٹھیک ہے. مینس یہاں پہ آپ کو پتا ہے اسٹوڈنٹ بنڈل ہے, بیسک بنڈل ہے, ٹھیک ہے, آپ یہاں پہ اسٹینڈرڈ بنڈل کے ساتھ اسٹارٹ لیتے, مطلب جتنا آپ یہاں پہ پیسہ کمانا چاہو اتنا کما سکتے ہو. ہم اس کو اس طرح گائیڈ کرتے ہیں کہ تم کتنا پیسہ کمانا چاہتے ہو. وہ کہتا ہے کہ میں اتنا پیسہ کمانا چاہتا ہوں کہ میری اپنا گھر ہو, میرا اپنا جو ہے وہ گاڑی ہو, میں اپنی فیملی کی ضروریات خواہشات پوری کر سکوں, میں ایسے لوگوں کی مدد کر سکوں جو اپنی فیملی کو سپورٹ نہیں کر سکتے. اوور آل میرے پاس اتنا پیسہ ہو. تو ہم اسے کہتے ہیں کہ وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ جتنا پیسہ کمانا چاہتے ہو اس بنڈل کے ساتھ, اس لیول کے ساتھ جو ہے اسٹارٹ اپ لو, یہاں پہ ورکنگ کرو اور ارننگ کرو. اب وہ بہت موٹیویٹ ہو گیا, وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میم, ٹھیک ہے سر, آپ مجھے اپنا اکاؤنٹ نمبر دیں, میں آپ کو فی جو ہے وہ سینڈ کرنے لگی ہوں یا کرنے لگا ہوں. وہ فوراً سے آپ کے ساتھ جوائن ہو جاتا ہے, آپ کو پیمنٹ سینڈ کر دیتا ہے, ڈیٹا سینڈ کرتا ہے اور آپ کے ساتھ جوائن ہو جاتا ہے. اس کے ساتھ سر کھپانے کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ کون سا ممبر ہوتا ہے؟ یہ ڈیسینٹ ممبر ہوتا ہے. اسے پتا ہوتا ہے کہ میں نے اپنا فیوچر بنانا ہے, میں نے ارننگ کرنی ہے, میں نے ورکنگ کرنی ہے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ اور یہ جو پرسن ہوتے ہیں نا, یہ بہت کم ہمیں ملتے ہیں. کسی کسی کو ملتے ہیں, یہ نہیں بات کہ ہوتے ہی نہیں ہیں, ہوتے ہیں لیکن کم آتی ہیں. تو میری یہی دعا ہے کہ اس سیشن کے بعد یہ جو ڈیسینٹ پرسن ہے نا آپ کو ضرور ملے. سو اب چلتے ہیں ہم کسٹمر نمبر 2 کی طرف. یہ جو کسٹمر ہے نا, یہ اپ لائن سے لے کے ڈاؤن لائن ممبر سب کو ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں. اس کسٹمر کو کہتے ہیں نالج گینر. مینس یہ جو ہے آپ سے اتنا نالج لے گا, اتنی انفارمیشن لے گا, آپ کے دماغ کی دہی بنا دے گا. سمجھ آ رہی ہے؟ فضول میں سوالات کرے گا, یہ کمپنی بنی کب ہے, کیا ہوگا, یہ وہ. آپ ایک دفعہ اس کو بتا رہے ہو کہ آپ یہاں پہ اتنی ارننگ کرو گے, اتنا آپ یہاں پہ پیسہ کماؤ گے, اس طرح آپ نے جوائن ہونا ہے, اس طرح آپ نے ورکنگ کرنی ہے, اس طرح آپ نے سوشل میڈیا پہ مارکیٹنگ کرنی ہے, اس طرح آپ کا نیٹ ورک بنے گا, اس طرح آپ نیٹ ورک سے آپ کو ارننگ آگی. آپ سب کچھ بتا رہے ہو, لیکن پھر بھی وہ فضول میں سوالات کیے جا رہا ہے, یہ جا رہا ہے. آپ اس کو گائیڈ کر رہے ہو, آپ کے دل میں ہوتا ہے یار چلے پوچھ رہا ہے, پوچھ تو رہا ہے نا, ہم اس کو گائیڈ کر رہے ہیں, ہمارا کام ہے گائیڈ کرنا, ٹھیک ہے, تو میرے ساتھ جوائن ہو جائے گا. لیکن وہ کیا کرتا ہے, جب باری آتی ہے کلوزنگ کی, جب باری آتی ہے کہ اس نے ہمارے ساتھ جوائن ہونا ہے فی سینڈ کرنے کی, تب وہ پتا کیا بہانہ لگاتا ہے کہ میں فی کل سینڈ کروں گا, یا پرسوں سینڈ کروں گا, یا اسے ترسوں سینڈ کروں گا. مطلب وہ آپ کو اس طرح لارے پہ رکھتا ہے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ وہ کہتا ہے کہ ابھی دکانیں بند ہیں, صبح دکانیں اوپن ہوں گی, میں صبح سویرے ہی میم آپ کو فی سینڈ کر دوں گا. سمجھ آ رہی ہے؟ یا پھر وہ اگر صبح ہم میسج کرتے ہیں کہ جی آپ نے جوائننگ نہیں کروائی, جی پتا کیا آج میں بزی تھا, آج میں دکان پہ چلا گیا تھا, یا پھر آج میں برتن دھو رہی تھی, آج امی آ گئے, مہمان آ گئے, فلاں 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 فلاں, اس طرح کے ان کے جو ہے وہ بہانے لگا رہے ہوتے ہیں. تو جب کوئی بھی نیٹ ورکر, ٹھیک ہے, کوئی بھی لیڈر اس طرح کے کسٹمر کو ڈیل کرنا, وہ مایوس ہو جاتا ہے. یار اس نے میرا اتنا سر کھایا ہے, اتنا سر کھایا ہے, میرے ساتھ جوائن نہیں ہو رہا. اگر اتفاق سے دوسرا ممبر بھی اس کو اس طرح کا ملے, تیسرا ممبر بھی اس کو اسی طرح کا ملے, چوتھا ممبر بھی اسی طرح کا ملے, تو وہاں پہ وہ لیڈر ڈی موٹیویٹ ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اتنے لوگوں سے میں نے بات کر دی ہے, اب کوئی مجھ سے جوائن نہیں ہو رہا, مجھ سے یہ کام نہیں ہوتا, یہ کام بہت مشکل ہے. ٹھیک ہے, اس کے مائنڈ میں یہ چیزیں آ رہی ہوتی ہیں, شیطان اس کو یہ یا تم سکپ کر دو, تم چھوڑ دو, اتنی محنت, اتنی اسٹرگل چھوڑ دو یار. تو یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا, یہ اس کو آپ نے مطلب کہ مسئلہ نہیں ہے, اگر آپ کے پاس آ رہے ہیں, اگر آپ نیٹ ورکر ہو, اگر آپ کے پاس نالج ہے, اگر آپ کو کسی نے گائیڈ کیا ہے نا, تو آپ کا اگر ٹینشن فری ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, خیر ہے, کوئی نہیں, یہ نہیں تو کوئی اور صحیح وہ آ جائے گا, یہ نہیں تو میرے میں اسکلز آ رہی ہیں, میرے میں نالج آ رہا ہے, میں نے اس کو گائیڈ کیا ہے, بہت سے اس نے سوالات کیے ہیں, میں مزید جو ہے وہ ایکسپرٹ ہو گیا ہوں اپنے کام میں. سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ وہ سوچتا ہے جو ایک اچھا نیٹ ورکر ہوتا ہے, جس کا فیوچر, اس کو یہ ہوتا ہے میں نے فیوچر اسی کمپنی سے بنانا ہے, ٹھیک ہے. لیکن جس نے اسکپ کرنا ہوتا ہے, وہ یہ 2 3 4 5 اس طرح کے لوگوں کو ڈیل کرنے کے بعد اسکپ کر دیتا ہے. اور معذرت کے ساتھ ایسے جو ہوتے ہیں لیڈرز, وہ کمپنی کو گندا کر رہے ہوتے ہیں, سسٹم کو گندا کر رہے ہوتے ہیں. جوائن کرنے کے بعد چھوڑ دینا, یہ کیا مطلب کہ آپ کے جو ڈریمز ہیں, آپ کے جو آپ نے خواب سوچ کے کمپنی میں آئے ہیں, آپ نے پہلے یہ سوچا تھا کہ نہیں ملیں گے تو میں جو ہے اس کو کر دوں گا, کر دوں گا, میں یہاں سے جو ہے چلا جاؤں گا. ایسا تو آپ نے کبھی بھی نہیں کہا ہوگا نا, کبھی بھی نہیں سوچا ہوگا نا. تو وہاں پہ آپ کیوں کرتے ہو؟ کیونکہ آپ کے پاس نالج نہیں ہوتا. تو آپ کے اپ لائن نے,
آپ کے جو سینئر ہے جس نے آپ کو جوائن کروایا ہے, اس نے آپ کو کبھی یہ نہیں بتایا کہ اگر آپ نیٹ مارکیٹنگ کی فیلڈ میں آ چکے ہو تو آپ نے یہاں پہ 365 دن کا ٹارگٹ اپنا فکس کر لیں. جو مرضی ہو, آپ بیمار ہو, کہیں جا رہے ہو, آ رہے ہو, جو بھی ہے, اگر آپ نے اس فیلڈ میں کامیاب ہونا ہے نا تو 365 دن کا جو ٹارگٹ ہے وہ فکس ہے آپ کا. 365 دن آپ یہاں سے ہل نہیں سکتے, کہیں جا نہیں سکتے, کسی ادر کمپنی میں جا نہیں سکتے کہیں, وہ آپ کو کوئی مطلب 1 سال آپ نے اس فیلڈ کو دینا ہوتا ہے. اگر آپ یہاں پہ بالکل آہستہ 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 کام کر رہے ہو, ڈیلی کا ٹارگٹ کمپلیٹ کر رہے ہو, آپ نے یہاں پہ 1 سال کا عرصہ کمپلیٹ کر لیا ہے اور اپنا 100% دیا ہے, تو یقین جانیں یہ آج کی ڈیٹ آپ نوٹ کر لیں تو آپ نے کیا ہے کہ نیکسٹ ایئر جو ہے آپ ایک اچھے لیول پہ ہوں گے, ایک اچھے لیڈر ہوں گے, سمجھ آ رہی ہیں. لیکن اگر آپ نے یہاں پہ 15 دن ورکنگ کی, 20 دن, 30 دن, ٹھیک ہے, آپ نے 2 مہینے 3 مہینے یہاں پہ ورکنگ کی ہے, آپ کو ممبرس اس طرح کا جو نمونہ ہے وہ مل گیا ہے, ٹھیک ہے, کسٹمر نمبر 2 مل گیا ہے, ٹھیک ہے, تو آپ وہاں پہ چھوڑ گئے ہو, چلے گئے ہو, آپ کہتے ہو کہ مجھ سے یہ کام نہیں ہوتا, مجھ سے سر کھپائی نہیں ہوتی. لیکن جب آپ اس سسٹم میں آتے ہو تو آپ کو یہ چیزیں پہلے دیکھنی پڑتی ہیں. تو یہ جو لیڈرز ہیں نا, معذرت کے ساتھ تھوڑے سے میں ورڈ جو ہے وہ ہارڈ یوز کر رہی ہوں ان لیڈرز کے لیے جو اسکپ کر جاتے ہیں ایسے لوگوں کی وجہ سے. تو وہ پتا کون ہوتے ہیں, وہ اسٹیٹس کے ذریعے آئے ہوتے ہیں. مینز انہوں نے اسٹیٹس دیکھا میم نبیہہ کا کہ میم نبیہہ جو ہے وائی بی ایف کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہی ہیں, پیسہ کما رہی ہیں. سر نقیب کا اسٹیٹس دیکھا, سر نقیب جو ہے بہت پیسہ کما رہے ہیں, تو وہ جوائن ہو جاتا ہے. مطلب کہ وہ پیسہ کما رہے ہیں تو میں بھی کروں گا. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میم نبیہہ وائی بی ایف کمپنی میں اسٹرگل کتنی کر رہی ہیں, محنت کتنی کر رہی ہیں, ورکنگ کتنی کر رہی ہیں, ٹائم کتنا دے رہی ہیں, سر نقیب یہاں پہ کتنا ٹائم دے رہے ہیں. وہ یہ چیزیں نوٹ نہیں کرے گا, وہ یہ کہے گا کہ یہ پیسہ کما رہے ہیں میں بھی کماؤں گا, ٹھیک ہے. وہ آ جاتا ہے آگے, کسٹمر جب ڈیل کرنا پڑے, ایک ممبر اس کو اس طرح کا ملے, دوسرا بھی اسی طرح کا ملے جو اس کا دماغ چٹ کہہ رہا ہے, تیسرا بھی اس طرح کا ملے, وہاں وہ اسکپ کر جاتا ہے. تو سسٹم ہوا گندا, اس نے سسٹم کو کہا دیا گندا. تو ایسے لوگوں کو آپ نے کرنا ہے اگنور. اور لیڈرز آپ بھی تھوڑے سے ہوشیار ہو جائیں اور تگڑے ہو جائیں, اس فیلڈ میں آ گئے ہیں تو اس میں کچھ بن کے ہی کوئی نکلیں اور لوگوں کو دکھائیں کہ اگر ہم اس فیلڈ میں دوسرے لوگ پیسہ کما رہے ہیں تو ہم بھی کسی سے کم نہیں ہیں. اللہ نے ہمیں بھی 2 آنکھیں دی ہیں, ایک دماغ دیا ہے, 2 کان دیے ہیں, 2 ہاتھ دیے ہیں, ہم بھی جو ہے یہاں پہ اچیومنٹ حاصل کر سکتے ہیں, یہاں سے پیسہ کما سکتے ہیں. تو آپ نے کیا کرنا ہے, ایسے جو ہے نا کسٹمرز, آپ نے اس کو اگنور کر دینا. مسئلہ ہی نہیں ہے, ٹینشن ہی نہیں ہے, براڈ کاسٹ بنائی ہوئی ہے پہلے ہی, آپ نے اس کو اٹھائیں اور براڈ کاسٹ میں پھینک دیں. کبھی نہ کبھی آپ کے ساتھ جوائن ہوگا, کبھی نہ کبھی تو دکان چاچے کی کھلے گی نا تو وہ پیمنٹ سینڈ کر دے گا آپ کو, ٹھیک ہے. اب چلتے ہیں کسٹمر نمبر 3 کی طرف. اب یہ جو کسٹمر ہے نا یہ بہت پیارا ہے اور میرا فیورٹ ہے, ٹھیک ہے. یہ جو کسٹمر ہے یہ اس کو یہ آپ کی لائف چینج کر دینے والا کسٹمر ہے, ٹھیک ہے. اس کو کہتے ہیں پرو نیٹ ورکر, ٹھیک ہے. یہ ادر کمپنی میں کام کر رہا ہوتا ہے اور یہ نا کسی وجہ سے آپ کے پاس آتا ہے, کسی نہ کسی وجہ سے پاس آتا ہے. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے, اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ جو لیڈر ہے نا وائی بی ایف کمپنی میں کام کر رہا ہے, اسٹیٹس اس کے بڑے اسٹرانگ ہوتے ہیں, روز کی جوائننگ آ رہی ہیں, چل کوئی نہیں دوسرے نمبر سے اس سے نا رابطہ کرتے ہیں اور اس کو اپنی کمپنی میں لے کے آتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے, وہ پرو نیٹ ورکر آپ کے پاس آتا ہے, ٹھیک ہے. آپ کا آٹو میسج لگا ہوا ہے, چلا گیا اس کی طرف, وہ رام سکون سے وہ فارم فل کرے گا, اپنا نام بتائے گا, ایج بتائے گا, کوالیفیکیشن بتائے گا, ٹھیک ہے. اور کہے گا کہ میرے پاس ایکسپیرینس ہی نہیں ہے, میں بالکل جو ہے میرے پاس تجربہ ہی نہیں ہے آن لائن فیلڈ میں, تو آپ مجھے بتائیں کیا کام کرتے ہیں. اب آپ نے اس کے ساتھ پلان شیئر کرنا ہے. جب آپ اس کے ساتھ پلان شیئر کرتے ہیں نا وائی بی ایف کمپنی کا, آپ اس کی پروفائل بتاتے ہیں, ارننگ اوور آل سب کچھ, ریوارڈز وغیرہ بتاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ لینے کے بعد آپ کو آبزرو کر رہا ہے, ٹھیک ہے. وہ پلان کی طرف فوکس نہیں کر رہا, وہ آپ کو آبزرو کر رہا ہے کہ آپ میں کتنا نالج ہے, آپ کس طرح بول رہے ہو, اور کمپنی کے وہ ویک پوائنٹ وہاں سے اٹھائے گا, ٹھیک ہے. ویک پوائنٹ اٹھائے گا. ہماری کمپنی کے الحمدللہ ویک پوائنٹس ہے ہی نہیں ہے, لیکن جو پرو نیٹ ورکر ہوتے ہیں نا وہ کہیں نہ کہیں سے جو ہے وہ جگاڑ لگا ہی لیتے ہیں, یو نو. تو اب کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ سے سوالات کرنا شروع ہو جائے گا, سوالات, الٹے سیدھے سوالات کرے گا, الٹے سیدھے. وہ تو اس کام میں ماہر ہے, وہ ایک نیٹ ورکر ہے, وہ ایکسپرٹ ہے, ممبرس کو ڈیل کرنا اس کے لیے مشکل نہیں ہے. اب آپ سے وہ سوالات کہہ رہے ہیں, اچھا یہ کمپنی کب بنائی گئی ہے, اس کے آنر کون ہے, یہ کمپنی ہے کہاں پہ, فزیکل میٹنگ ہو سکتی ہے, اچھا یہاں پہ مطلب کہ کس لیول پہ ارننگ ہوتی ہے, اچھا یہاں پہ اگر ہم چھوٹے لیول سے سٹارٹ کرتے ہیں, اگر اسٹوڈنٹ لیول سے سٹارٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس کوئی اسٹینڈرڈ لیول کا بندہ آ جاتا ہے تو ہمیں انکم جو ہے وہ اسٹوڈنٹ لیول کی ملے گی. اگر آپ کو انفارمیشن ہے نا تو آپ اس کو بتاؤ گے نہیں بھیا ایسی بات نہیں ہے,
اگر آپ یہاں پہ اسٹوڈنٹ لیول سے اسٹارٹ لیتے ہو نا, اگر آپ کے پاس کوئی بڑا جو ہے ممبر آ رہا ہے جس نے جو ہے بیسک لیول سے اسٹارٹ لینا ہے, اسٹینڈرڈ لیول سے اسٹارٹ لینا ہے, تو آپ وہ اسٹارٹ لے گا اور آپ کو ارننگ بھی اسی حساب سے ملے گی. سمجھ آ رہی ہیں؟ یہ تب ہوتا ہے جب آپ کے پاس نالج ہوتا ہے, جب آپ کے پاس انفارمیشن ہوتی ہے, جب آپ سیشنز لیتے ہو, جب آپ ٹریننگ لیتے ہو, جب آپ نے اپنے اپ لائن کا, اپنے سینئر کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا ہوتا ہے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ جب آپ یہ کہتے ہیں نا سوکھا کام ہے, لوگ جوائن کروانے میں کروا لوں گی, مسئلہ ہی نہیں ہے, تو اس طرح کے جب نیٹ ورکرز ملتے ہیں نا آپ کو, تو وہاں پہ آپ کی پھر ٹھوس ہو جاتی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو وہاں پہ وہ نہ تو آپ کہیں گے, وہ آپ کو اس طرح ڈی موٹیویٹ کر دیتا ہے, اس طرح ڈی موٹیویٹ کر دیتا ہے کہ آپ اس کمپنی میں رہنے کے قابل نہیں ہوتے ہیں. بے شک آپ اس کے ساتھ جو جوائن نہ بھی ہو, لیکن آپ اپنے سسٹم میں کام پھر نہیں کر سکتے, کیونکہ آپ میں اتنی وہ ڈی موٹیویٹ آپ ہو گئے ہیں, اتنی چیزیں آپ میں اندر آ گئی, آپ کا دل ہی نہیں کرے گا کام کرنے کو. سمجھ آ رہی ہیں؟ لیکن اگر دوسری سائڈ سے بات کی جائے, اگر آپ کے پاس بہت سا نالج ہے, آپ اس کو اپنی طرف کھینچ سکتے ہو. آپ اس کے جو سوالات کر رہے ہیں, آپ اس کو فٹافٹ اس کا رپلائی کرو گے, فٹافٹ اس کو رسپانس کرو گے, وہ خود انوالو ہو جائے گا. یار کمپنی تو بڑی بیسٹ ہے, اور یہ لیڈر بھی اس سے بیسٹ ہے کہ اس کے پاس اتنا انفارمیشن ہے کہ یہ اگر میں اس کے ساتھ لگتا ہوں تو یہ مجھے کامیاب کر دے گی. مطلب اگر میں اس کے ساتھ جوائن ہوتا ہوں تو یہاں پہ مجھے ایک اچھی ٹیم مل سکتی ہے, یہ اتنا اچھا لوگوں کو گائیڈ کر رہی ہے, میری ٹیم کو بھی گائیڈ کرے گی. وہ نیٹ ورکر فیوچر میں سوچ رہا ہوتا ہے, وہ وقتی انکم کے بارے میں نہیں سوچ رہا تھا, فیوچر میں میری ٹیم بنے گی. سمجھ آ رہی ہے نا؟ وہ ایٹ دی اینڈ آپ کے ساتھ جوائن ہو جاتا ہے جب آپ کے پاس بہت سا نالج ہوتا ہے. تو آپ جب اس کو براڈ کاسٹ میں ایڈ کرتے ہو, جب آپ آفرز لگاتے ہو, جب آپ ڈسکاؤنٹ دیتے ہو, تو وہ آپ کے ساتھ 100% جوائن ہو جاتا ہے. اب چلتے ہیں ہم کسٹمر نمبر 5 کی طرف. یہ جو کسٹمر ہے نا, یہ اسلامک ٹچ میں ہوتا ہے. اس نے نہ تو خود کچھ کرنا ہوتا ہے اور نہ کسی کو کچھ کرنے دینا ہوتا ہے. اب یہ جو ہوتا ہے نا, یہ پہلے کبھی کسی بھی کمپنی میں کام کر چکا ہوتا ہے, نیٹ مارکیٹنگ فیلڈ میں پہلے آ چکا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب جب وہ وہاں پہ کام کر رہا ہوگا نا, ٹھیک ہے, میرا جتنا بھی نالج ہے, میرے اپنے حساب سے یہ بات کر رہی ہوں کہ جب وہ اپنے مطلب کسی اور کمپنی میں کام کر رہا ہوگا نا, تو اس کے پاس جب کوئی کسٹمر آتا ہے نا, تو وہ یہ کہتا ہے کہ آپ نا مطلب آپ اتنے سمجھدار ہیں, تو آپ کو پتا نہیں ہے نیٹ مارکیٹنگ حرام ہے, تو آپ سود میں جو ہے وہ ارننگ لے رہے ہیں, تو آپ یا کیا کام کر رہے ہیں. تو وہاں پہ وہ ایک پوائنٹ پکڑ کے نا وہ چھوڑ دیتا ہے. ٹھیک ہے, مطلب اس نے ارننگ کرنی ہے, اس نے پیسہ کمانا ہے, اس نے فیوچر بنانا ہے, اس نے فیملی کو سپورٹ کرنا ہے, لیکن وہ کس وجہ سے نیٹ مارکیٹنگ کی فیلڈ کو چھوڑتا ہے کہ یہ سود ہے, کہ یہ حرام ہے. اور اگر اس طرح کا پرسن آپ کے پاس آ گیا ہے, ٹھیک ہے, اور آ کے کہتا ہے کہ میم سر آپ جو کام کر رہے ہیں نا یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ سود میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے گھبرانا نہیں ہے, پریشان نہیں ہونا, اور ایسے کسٹمر کو بھی آپ تب ڈیل کر سکتے ہو جب آپ کے پاس نالج ہوتا ہے, جب آپ کے پاس انفارمیشن ہوتی ہے, جب آپ اپنے سسٹم میں ایکسپرٹ ہوتے ہو. سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ جو پرسن ہوتا ہے نا, آپ نے اس کو کہنا ہے کہ آپ کو پتا ہے سود ہوتا کیا ہے. وہ کہے گا ہاں مجھے پتا ہے سود ہوتا کیا ہے. کیا ہوتا ہے بتاؤ ذرا. ٹھیک ہے, سوال کرنا آسان ہوتا ہے, جواب دینا مشکل ہوتا ہے. آپ نے الٹا اس سے سوال کر دیا, سود کیا ہوتا ہے, وہاں پہ ایک تو اس کو جواب نہیں آئے گا, وہ ہاں بس میں نے سنا تھا, وہ مولوی کہہ رہے تھے, ہم نے سنا تھا یہ سود ہے, یہ وہ اس طرح. آپ نے اس کو سمجھانا ہے. آپ نے سمجھانا کیسے ہے, آپ نے کہنا ہے کہ سود کی اصل جو ڈیفینیشن ہے میں تمہیں بتاتی ہوں. ٹھیک ہے, اور یہ سود کی جو ڈیفینیشن ابھی میں آپ کو بتانے لگی ہوں نا, کاپی پینسل لیں اور لکھ لیں, اس کو یاد کریں, اس کو رٹا مارے, آپ کو یہ آنی چاہیے. سمجھ آ رہی ہے؟ سود کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ سود سے مراد ہے کہ کسی شخص کو آپ ضرورت کے تحت دیے جانے والے پیسے کے اوپر منافع کی جو ڈیمانڈ کرتے ہو نا, وہ سود کہلاتا ہے. سمپل ورڈز میں بتاؤں آپ کو, جب آپ کے پاس کوئی ضرورت مند انسان آتا ہے اور کہتا ہے کہ میم مجھے ضرورت ہے پیسوں کی, میری ماں ہاسپٹل ہے, یا میم مجھے ضرورت ہے کہ میرے گھر میں ایک مسئلہ بنا ہوا ہے, تو مجھے ابھی اشد ضرورت ہے مجھے کچھ پیسوں کی. جب کوئی انسان اس کو پیسے دیتا ہے, 20,000 دیتا ہے, اور جب وہ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ابھی تم 20,000 لے کے جا رہے ہو نا, جب تم نے جو واپس کرنا ہے نا, تو مجھے 25,000 واپس کرنا ہے. دیا آپ نے 20,000 ہے, الٹا آپ کتنا لے رہے ہو 25,000, اور جو اوپر آپ 5,000 لے رہے ہو یہ سود میں آتا ہے. یہ آپ پہ حرام ہے, اسلام نے اسے منع کیا ہوا ہے. آپ نے فکس کر دیا ہے کہ مجھے اتنے پیسے چاہیے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ کیا ہے؟ حرام ہے, اور یہ ہے سود.
وائی بی ایف کمپنی میں سود تو ہے ہی نہیں, یہاں پہ فکس ہے. جب آپ کمپنی میں رجسٹرڈ ہوئے, جتنے بھی یہاں پہ لیڈرز ہیں الحمدللہ سب کمپنی میں رجسٹرڈ ہیں. آپ مجھے سب یہ سوچیں ایک دفعہ کہ آپ جب کمپنی میں آئے ہو, آپ کو کسی نے یہ کہا تھا کہ آپ ادھر آؤ گے تو آپ اتنا ہی کماؤ گے ڈیلی, اتنا ہی کماؤ گے ڈیلی, آپ کو 300 ہی آئے گا ڈیلی, آپ کو 600 ہی آئے گا, آپ کام کرو یا نہ کرو آپ کو اتنا ہی آئے گا؟ نو, کسی لیڈر نے, کسی اپ لائن نے آپ کو یہ نہیں کہا ہوگا. آپ کو کیا کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ آپ جتنا کام کرو گے اتنا پیسہ کماؤ گے, جتنی کمپنی کے پروڈکٹ سیل کرو گے اتنا یہاں سے پیسہ کماؤ گے. ایسے ہی بات ہے نا. تو یہی پروسیس ہے کہ اوور آل آپ کو پتا ہے کہ دنیا کا دوسرا بڑا بزنس ہے نیٹ ورک مارکیٹنگ. سمجھ آ رہی ہے؟ ہر دوسرا بندہ جو ہے وہ نیٹ ورک مارکیٹنگ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ یہی ہے کہ جو دوسرے لوگ ہیں اپنی پروڈکٹس کی پروموشن کر رہے ہوتے ہیں, تو ہم نے اپنی کمپنی کی جو ہے اس کی پروموشن کرنی ہے, اپنی جو پروڈکٹس ہے یہ سیل کرنی ہے. جب ہم اپنی کمپنی کے پروڈکٹ سیل کریں گے, جتنی زیادہ سیل کریں گے اتنی زیادہ ہمیں ارننگ ہوگی. اور مزے کی بات ہماری کمپنی میں یہ ہے کہ جس کو ہم سیل کر رہے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ جوائن ہو گیا, وہ بھی آگے سیلنگ کرے گا, اس کی بھی انکم اس کو بھی ملے گا, آپ کو بھی آئے گی. اور یہاں پہ ایک اور چیز میں آپ کو کلیئر کرتی جاؤں کہ ایک ہوتا ہے فزیکل, مطلب کہ فزیکل کام کرنا, جیسے کہ ایک مزدور ہے وہ کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے, وہ کیا کر رہا ہے, دیوار گرا رہا ہے, اینٹیں اٹھا رہا ہے, فزیکل کام کر رہا ہے نا. ایک انسان وہ ہوتا ہے جو مطلب کہ آپ کو ٹیچر ٹرین کر رہا ہے, جیسے کہ ٹیچر ہے اسٹوڈنٹ کو پڑھا رہا ہے. ٹھیک ہے, وہ اس کو ٹیچر ٹرین کر رہا ہے. اب وہ کوئی تھوڑا لے کے تو دیوار کو نہیں مارا نا, وہ آپ کو اپنے مائنڈ کے ذریعے اپنا نالج دے رہا ہے نا, آپ کو علم دے رہا ہے. آپ فیوچر میں ایک اچھے لیول پہ چلے جاتے ہو, آپ فیوچر میں ڈاکٹر بن جاتے ہو, انجینئر بن جاتے ہو, یا ایک نیٹ ورکر بنتے ہو, آپ کے پاس اتنا نالج ہوتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اسی طرح ہم جو ٹرینر ہیں آپ کو ٹیچ اینڈ ٹرین کر رہے ہوتے ہیں, آپ کو گائڈ کر رہے ہوتے ہیں, ہم اپنا ٹائم آپ کو دے رہے ہیں. اب میں آپ کو یہاں پہ گائڈ کر رہی ہوں, ٹائم دے رہی ہوں. ٹھیک ہے, میری فیملی اندر بیٹھ کے کھانا کھا رہی ہے لیکن میں الگ روم میں آپ کو گائڈ کر رہی ہوں. میں آپ کو اپنا ایک محسوس ٹائم دے رہی ہوں. میں کیا کر رہی ہوں, میں اپنی روزی کو حق حلال کا کر رہی ہوں, میں آپ کو ٹیچ اینڈ ٹرین کر رہی ہوں. سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو یہ بات ہے, آپ نے اس کو اس طرح گائڈ کرنا ہے کہ جب آپ یہاں پہ کسی بھی مطلب کوئی ضرورت مند انسان آپ کے پاس آیا ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ اوپر اتنے پیسے جو ہے وہ تم دو گے تو تب جو ہے تمہیں میں ادھار دوں گا, تو وہ ہوتا ہے سود میں. یہاں پہ اس طرح کا کوئی سسٹم نہیں ہے. یہاں پہ جتنا آپ نے کام کرنا ہے اتنی آپ کو ارننگ آتی ہے, اور محنت جس چیز میں محنت ہو وہ جو ہے آپ پہ حلال ہوتی ہے, جس میں محنت نہیں ہے وہ آپ پہ حرام ہے. یہ نہیں کہ آپ نے اکاؤنٹ بنا دیا اور چپ کر کے سو جو چادر لے کے جی پیسہ آتا رہے گا, ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے. ایسے جو لیڈرز ہیں نا اس خوش فہمی میں, وہ سوچ لیں یہاں پہ آپ نے کام کرنا ہے تو آپ کو ارننگ آنی ہے. اس کے علاوہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں نا, یہی جو کسٹمر ہے یہی صاحب کہتے ہیں کہ یہ حرام میں آتا ہے. حرام میں کیوں آتا ہے؟ حرام میں وہ چیزیں ہوتی ہیں جس میں جھوٹ ہو, جوا ہو, رشوت ہو. حرام میں وہ چیزیں آتی ہیں نا. اب وائی بی ایف کمپنی میں جھوٹ نہیں ہے, آپ کو جھوٹ بول کے یہاں پہ لایا گیا ہے نہیں. سب کچھ پہلے بتایا گیا ہے کہ آپ نے یہاں پہ ورکنگ کرنی ہے تو آپ کو ارننگ آئے گی, آپ نے یہاں پہ ٹیم بنانی ہے تو آپ کو ارننگ آئے گی, کمپنی کی پروڈکٹ سیل کرنی ہے تو ارننگ آئے گی, اور ساتھ میں آپ کو ریوارڈز کا بتایا جاتا ہے کہ آپ 2000 سے لے کے 1 کروڑ تک ریوارڈز بھی لے سکتے ہو. آپ اس لیول سے سٹارٹ کرو تو آپ ایک دن میں اتنی ارننگ کر سکتے ہو. سب کچھ کھل کھلا کے آپ کے سامنے رکھا جاتا ہے, جھوٹ ایک ذرا برابر بھی نہیں بولا جاتا. آپ کو یہ نہیں کہا جاتا آپ سے بالکل بھی کہ آپ ابھی 800 دے دو, جب آپ کمپنی میں رجسٹر ہو کے بعد میں یہ کہا جائے آپ نے 15,000 2,000 یا 10,000 اور دینا ہے. کبھی آپ سے یہ کہا گیا ہے؟ نہیں. جو پہلے بات کی گئی ہے اسی پہ ہم قائم ہیں الحمدللہ. اب یہ ہے کہ اگر یہاں پہ جوا بھی نہیں ہے کہ اب یہ چیز نہیں ہے کہ یہاں پہ جوا کھیل رہا ہو, یہاں پہ یہ چیز بھی نہیں ہے کہ اگر ہم کہا جائے کہ یہاں پہ جو ہے بکتی طور پہ جس کا بھی آ گیا, مطلب کہ جو بھی یہاں پہ جیت کے اس کو پیسے مل جائیں گے, دوسرا ہار گیا تو وہ لاس میں چلا جائے گا, ایسا تو نہیں ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں, ہمارے ممبرس بھی کامیاب ہوں, ہمارے ممبرس کی اچیومنٹ آتی ہے, ہم خوش ہوتے ہیں, خود خوش ہوتے ہیں اس کی اچیومنٹ پہ. ہم فخر محسوس کرتے ہیں کہ میری وجہ سے یہ ممبر آیا ہے اور آج کامیاب ہے, اپنی فیملی کو سپورٹ کر رہا ہے, اپنی ضروریات پوری کر رہے ہیں. ہم فخر محسوس کرتے ہیں, ہم حسد میں نہیں جاتے, ہم کسی کو گرانے میں نہیں ہیں, ہم جوڑنے میں ہیں, ہم اٹھانے میں ہیں, ہم کامیاب کروانے میں ہیں. سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو یہاں پہ جوا تو ہو ہی نہیں رہا کہ سکہ ہے وہ اچھالا جائے گا, بولا جائے گا کہ اگر چاند آ جائے تو سر نقیب کو پیسے ملیں گے, اگر 5 روپے آ جائیں دوسری سائڈ آ جائے تو میم نبیہ کو پیسے ملیں گے, سر نقیب لاس میں چلے جائیں گے. ایسا تو نہیں ہے. سر نقیب مجھے موٹیویٹ کرتے ہیں کہ میم نبیہ ورکنگ کرو, ورکنگ کرو, ارننگ کرو, ارننگ کرو. سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو یہ پروسیس ہے. تو یہاں پہ رشوت بھی نہیں ہے. کس نے مجھے پیسے دیے ہیں کہ کہا ہے کہ میم نبیہ آپ نے سیشن میں جا کے غلط ملت بولنا ہے, آپ نے یہ کہنا ہے, آپ کو اتنے پیسے دیے جائیں گے؟ نو, کسی نے بھی نہیں کہا. میں اپنا فرض پورا کر رہی ہوں, آپ کو ٹیچر ٹرین کر رہی ہوں, آپ کو گائڈ کر رہی ہوں, اپنی روزی کو حق حلال کا کر رہی ہوں.
سو ایسے کسٹمر جسٹ آپ کا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ اس کو پتا کخ نہیں ہوتا اور ایسے آ کے فلسفے جھاڑ رہے ہوتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو کرنا ہے آپ نے اگنور, اور اٹھا کے پھینکنا ہے براڈ کاسٹ میں. اگر جوائن ہونا ہوگا تو ہو جائے گا, مسئلہ نہیں ہے, لیکن آپ نے ڈی موٹیویٹ نہیں ہونا, آپ کو پہلے اس کا نالج ہونا ضروری ہے. اب چلتے ہیں کسٹمر نمبر 5 لاسٹ کی طرف. یہ ہمارا لاسٹ جو ہے وہ کسٹمر ہوگا. اس کو کہتے ہیں سیڈ پرسن, فلرٹی پرسن, جو فلرٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ کون سے پرسن ہوتے ہیں؟ یہ ہم جیسی لڑکیوں کو فیس کرنے پڑتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ محبت کے مارے ہوتے ہیں, دکھی آتمائیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, محبت میں انہوں نے دھوکے کھائے ہوتے ہیں. تو اگر یہ ہماری کسی بھی سسٹر کے پاس آ جائے, ہیلو کیا کہہ رہی ہو, کیا بنا رہی ہو, آج شام میں کیا بنا رہی ہو, کیسی ہو, تو اس طرح کے فضول سوالات کر رہے ہیں. ہم تو نیٹ ورکر ہیں, ہمیں تو پتہ ہے ایسے لوگوں کو ڈیل کیسے کرنا ہے. لیکن جو نیو جوائنر ہوتی ہیں تو وہ بڑی پریشان ہو جاتی ہیں. وہ جو سسٹرز ہیں وہ کہتی ہیں کہ اب موبائل میرے پاس ہے, اس کا میسج آ رہا ہے, تو میں کیا کروں, بڑی پریشان ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, اب 1 2 3 4 اس طرح کے لوگ آ جائیں تو اتنا ہو جاتی ہیں, ڈی موٹیویٹ ہو جاتی ہیں کہ ظاہر سی بات ہے ہر لڑکی کو اپنی عزت زیادہ پیاری ہوتی ہے. لیکن اگر وہی لڑکی اس کے پاس بہت سا نالج ہے تو اس کے لیے مشکل ہی بات نہیں ہے ایسے لوگوں کو ڈیل کرنا. وہ خود دکھی آتمائیں ہیں, وہ انہوں نے آپ کو کیا کہنا ہے, سمجھ آ رہی ہے نا. میں کیا کرتی ہوں, اگر میرے پاس آ جائے کوئی بھی اس طرح کا بندہ آ جائے جو رول رہا ہو, رولتے رولتے میرے براڈ کاسٹ پہ آ جائے, میرے واٹس ایپ پہ آ جائے, تو میں کہتی ہوں, اگر میسج آیا تو میں اگنور کر دیتی ہوں. ہائے کیا کہہ رہی ہو, کیسی ہو. یہاں پہ میں کھلا کے بات کر رہی ہوں, یہاں پہ بوائز بھی ہیں, گرلس بھی ہیں. ٹھیک ہے, بوائز سے بھی میں یہی کہوں گی, اگر آپ کی ڈاؤن لائن میں گرلز ہیں, رجسٹرڈ ہیں, تو ان کی جو ہے رسپیکٹ کریں, عزت کریں. ٹھیک ہے, اور کبھی بھی جو ہے ان کو اس طرح کی کوئی بھی الفاظ یوز نہ کریں, آپ اپنا فیوچر تباہ کریں گے. کیونکہ اگر آپ کی ڈاؤن لائن میں کوئی ممبر ہے, کوئی گرل ہے, تو وہ آپ کو ایک اچھی ٹیم دے کے جا سکتے ہیں اگر آپ اس کو اچھے سے ٹیچ اینڈ ٹرین کرتے ہو, اچھے سے اس کو گائڈ کرتے ہو. ٹھیک ہے, تو آپ اپنا فیوچر تو تباہ کرو گے, ساتھ بیچاری کا بھی کر دو گے, وہ بھی چھوڑ جائے گی کمپنی کو. سمجھ آ رہی ہے. تو آپ نے بھی تھوڑا سا نا ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہے. ٹھیک ہے, اپنی فیلنگس کو ہٹانا ہے, ایک سائڈ پہ رکھنا ہے, اور پیسہ کمانے پہ فوکس کرنا ہے. تو میں کیسے ڈیل کرتی ہوں گرلس سے, جو ہے میں مخاطب ہوں, میں کہتی ہوں, میں پہلے تو ان کی یہ باتوں کو اگنور کرتی ہوں. ورکنگ سے ریلیٹڈ اگر کوئی میسج آیا نا کہ میں مجھے ورک کے حوالے سے, وہ فٹافٹ میں رسپانس کرتی ہوں. ٹھیک ہے, ایسے جیسے مجھے بلوٹوتھ لگا ہوا ہے کہ یہ سوال آیا ہے, میں نے فٹافٹ اس کو رسپانس کرنا. لیکن کیا ہو رہا ہے, کیا کہہ رہی ہو, کہاں جا رہی ہو, یہ اگنور. ٹھیک ہے, اگر وہ کال کر رہا ہے نا, میں نے وائس کرنا ہے. اب میں آپ کو یہاں پہ ایک چیز اور بتا دوں کہ گرلس یہ اسپیشل ہے کہ آپ نے کسی کو ٹیز نہیں کرنا, کسی کو گالیاں نہیں نکالنی, کسی کو یہ نہیں تو کون ہے, میں کون ہوں, یہ نا, یہ کیا بات ہوئی. ہم ایجوکیٹڈ لوگ ہیں, نیٹ ورکرز ہیں, ہمیں کیا مطلب, ہم نے اس طرح کی لینگویج یوز نہیں کرنی. ہم نے کیا کرنا ہے ڈیئر ممبرس, ہم نے ان کو جو ہے اچھے سے, پیار سے, اچھے لہجے کے ساتھ سمجھائیں. اب آپ نے وائس کرنی ہے. ٹھیک ہے, کانفیڈینس کے ساتھ, ٹائپ نہیں کرنی, ڈرنا نہیں ہے, وائس کرنا ہے. بولنا ہے, السلام علیکم جی بھائی کیسے ہیں آپ. ٹھیک ہے, دیکھیں اگر ہم لڑکیاں 4 دیواری کے اندر رہ کے کچھ کرنا چاہتی ہیں, ارننگ کرنا چاہتی ہیں, اپنی فیملی کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں, تو آپ لوگوں کی وجہ سے ہم ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں اور اسکپ کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم اپنا فیوچر نہیں بنا سکتے. خدارا اگر آپ نے کام کرنا ہے تو مجھے بتائیں, اگر نہیں کرنا تو میں آپ کو جو ہے ریموو کر رہی ہوں, آپ کا نمبر ڈیلیٹ کر رہی ہوں. اگر کوئی بندے کا پتر ہے نا, وہ آپ کے ساتھ جو ہے کہے گا ٹھیک ہے سسٹر, اوکے ٹھیک ہے, اگر اس کے گھر میں ماں بہن ہے تو. اگر وہ میں کہتی ہوں ڈٹ گیا نا, تو آپ کیا کر دیں, اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ جوائن ہو سکتا ہے, یا کوئی نیٹ ورکر ہے یہ جوائن, آپ اس کو آرچیوٹ کر دو. ٹھیک ہے, تو اس سے کیا ہوگا, براڈ کاسٹ میں ہے, اس کی طرف میسج آ رہا ہے کہ جوائن ہونا ہو تو ہو جائے گا. لیکن اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ باقی ہی دوسرا بندہ ہے, میں اس طرح کے چانس دیتی رہتی ہوں نا, میں تو ڈائریکٹ بلاک نہیں کرتی. تو اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ اس طرح کا بلاک کر دے, مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ نہیں تو کوئی اور صحیح, بہت سے ممبرز آ جائیں گے, تو ٹینشن لینے کی بات ہی نہیں ہے. تو اس طرح کے جو 5 کسٹمرز ہیں مارکیٹ میں آتے ہیں, اور یہی کسٹمر ڈیلنگ میں یہی 5 جو کسٹمرز ہیں آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں. اگر آپ نے کسٹمر کو ڈیل کرنا ہے تو پہلے آپ کو ان چیزوں میں ایکسپرٹ ہونا چاہیے کہ اس طرح کا بندہ میرے پاس آ سکتا ہے. باقی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں, لیکن یہ چیزیں جو ہے میجر ہیں, یہ جو ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے. اب ہم چلتے ہیں کہ اگر آپ وائی بی ایف کمپنی میں رجسٹر ہو چکے ہیں, آپ نے یہاں پہ اپنا فیوچر بنانا ہے, تو آپ کو یہاں پہ ایک روڈ میپ بنانا ہوگا, ایک اپنا وہ سیٹ اپ بنانا ہوگا. ٹھیک ہے, پلاننگ کرنی ہوگی, دین آپ یہاں پہ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. مطلب کہ دیکھیں گے جو آئے گا, کل دیکھ لیں گے,
آج ورکنگ کرتے ہیں, ارننگ کرتے ہیں, جوائننگ آئی ہوئی ہے, چلے ایک جوائن کرنے پہ 360 ہار ہے نا, چلے کل دیکھ لیں گے. نہیں, یہ چیز نہیں ہے. وہ بندہ یہاں پہ کامیاب ہو سکتا ہے جو ایک پلاننگ کے تحت پلان کر کے جو ہے وہ چلتا ہے. اب ہر ایک جو پرسن ہے یہاں پہ, جتنے بھی لیڈرز ہیں, سب کا کیا فرسٹ جو پیورٹی ہے اس کی کیا, اس کی یہی ہے, ہر ایک کا دل چاہتا ہے, ظاہر سی بات ہے میرا بھی دل چاہتا ہے, آپ کا بھی چاہتا ہے کہ میرا اپنا ایک بزنس ہو, میرا اپنا ایک ذاتی گھر ہو جو میرے نام پہ ہو, میرے اپنی ذاتی کار ہو, میری اچھی انکم ہو, میں اپنے والدین کی ضروریات و خواہشات پوری کر سکوں. ٹھیک ہے, ان کے بولنے سے پہلے میں اس کو وہ چیز لا کے دے سکوں. ٹھیک ہے, میں یہ نہیں کہ میں جاب کر رہا ہوں تو میں جاب میں ہی ادھر رول رہا ہوں, مطلب کہ صبح جا رہا ہوں 7 بجے جا رہا ہوں اور دن کے 2 بجے 3 بجے میں آ رہا ہوں, تو اس میں آپ اپنی لائف کو مطلب اگنور کر دیتے ہو, آپ انجوائمنٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, آپ جو ہے اتنا آپ کے پاس وسائل نہیں ہوتے, اتنا پیسہ نہیں ہوتا کہ آپ باہر جا سکو, گھوم پھر سکو اوور آل. ٹھیک ہے, تو یا پھر ایک اور یہ چیز ہوتی ہے کہ ہمارا جو بڑھاپے میں جو ہے ہم کسی پہ ڈیپینڈ نہ ہو. مطلب ہر ایک پرسن کا یہ دل چاہتا ہے نا کہ جب ہماری ایک ایج ہو جائے, ہم ایجڈ ہو جائیں, تو ہم کسی پہ ڈیپینڈ, چاہے وہ ہماری اپنی اولاد کیوں نہ ہو, ان کی اپنی زندگی ہے, ہم کسی پہ ڈیپینڈ نہ ہوں. ٹھیک ہے, تو کیا ہوتا ہے کہ کچھ جو ہوتے ہیں ہمارے جو دادا پردادا ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ بیٹھ کے, ظاہر سی بات ہے اب انہوں نے اپنے بچوں کو پالا ہوتا ہے, وہ بیٹھ کر, لیکن موسٹلی ایسا ہوتا ہے پاکستان میں کہ انہوں نے دکان اوپن کی ہوتی ہے, کچھ نہ کچھ تو وہ کر رہے ہیں نا, چھوٹی سی دکان اوپن کی ہے یا کریانے کی, وہاں پہ بیٹھ گئے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں ہیں. تو ہر ایک کا دل کرتا ہے کہ ہمارا اپنا ذاتی بزنس ہو, گھر ہو, ٹھیک ہے, ہر چیز ہو, تو اس کے لیے ایک جاب سے یہ جو اپنی خواہشات ہیں آپ پوری نہیں کر سکتے. ایک جاب آپ کہہ رہے ہو اس میں آپ کو 20,000 مل رہا ہے, وہ 20,000 آپ کا خرچہ ہی ہے, گھر کا چولہا پانی ہی جو ہے وہ چلے گا. لیکن اگر آپ نے اپنی یہ خواہشات رکھتے ہو نا, تو آپ نے اپنی جاب کے ساتھ ساتھ پارٹ ٹائم بزنس بھی کرنا ہے. اگر آپ یہاں پہ پارٹ ٹائم بزنس کرتے ہو نا ڈی اے ممبرس, تو آپ کو اس چیز کا جو ہے کنفرم ہے کہ آپ کہیں پہ بھی نہیں جا سکتے. فار ایگزامپل, جاب سے آپ کو نکالا گیا لیکن آپ کے پاس کمپنی ہے, آپ کے پاس اپنا بزنس ہے, وہاں پہ آپ کو ارننگ آ رہی ہے, وہاں پہ آپ کی ٹیم بن رہی ہے, آپ کو ٹینشن ہی نہیں ہے, جاب جاتی ہے تو جائے, سمجھ آ رہی ہیں. لیکن اگر آپ جاب بھی کر رہے ہو, وہاں سے بھی 30-40 ہزار کما رہے ہو, اس کے علاوہ پارٹ ٹائم یہاں پہ بھی کام کر کے ارننگ کر رہے ہو, ٹھیک ہے, تو وہ جو جاب سے پیسہ آ رہا ہے اس سے جو ہے آپ کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں, گھر کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے, اور جو بزنس سے آپ پیسہ کما رہے ہو اس سے آپ اپنی خواہشات پوری کر رہے ہو. ٹھیک ہے, جاب جا رہی ہے, مسئلہ ہی نہیں ہے, آپ وہاں سے جو بزنس سے پیسہ کما کے آپ وہی آپ کا ایک نیٹورکر ہے, نیٹورک ہے, ٹھیک ہے, آپ اس سے جو ہے بہت سا پیسہ بھی لے رہے ہو. سمجھ آ رہی ہے نا. تو جب آپ ایجڈ ہو جاتے ہو, جب آپ ایک ایج میں چلے جاتے ہو, تو اس ٹائم بھی جو ہے آپ کا ایک نیٹورک ہوتا ہے, آپ کی ٹیم ہوتی ہے, آپ کی ٹیم کام کر رہی ہوتی ہے, آپ کو دکان کھولنے کی یا بینک کے باہر ایک چوکیدار کی جاب کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے. تو آپ بھی خوش, آپ کی فیملی بھی خوش, جو پیسہ وہاں سے کما رہے ہو آپ اپنے بچوں کو دو گے. ٹھیک ہے, تو یہ پروسیس ہے. تو وائی بی ایف کمپنی میں آپ یہاں پہ اس طرح جو ہے رجسٹرڈ ہو کے ورکنگ کر کے بہت سی ارننگ کر سکتے ہیں. آپ یہاں پہ ڈی اے ممبرس یہاں پہ ملٹیپل اکاؤنٹس بھی لگا سکتے ہیں, ملٹیپل اکاؤنٹس بھی لگا سکتے ہیں, اچھے لیول کے ساتھ بھی جوائن ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ملٹیپل اکاؤنٹس کا بینیفٹ یہ ہے کہ اگر آپ 1,500 والا بنڈل جو ہے وہ اس سے اسٹارٹ لے رہے ہو, ٹھیک ہے, یا آپ 800 والے سے لے رہے ہو, تو آپ اپنے 3 اکاؤنٹ اوپن کر لو. ٹھیک ہے, ایک اگر اکاؤنٹ سے آپ 20,000 کما رہے ہو, 3 اکاؤنٹ سے آپ 60,000 کماؤ گے منتھلی. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں ہیں. تو اس چیزوں کو بھی فوکس کریں, جتنا زیادہ پیسہ آ رہا ہے اس چیز پہ فوکس کریں کہ پیسہ زیادہ کیسے آئے گا, جن چیزوں کی طرف جائیں. یہ چیزیں نہ کریں کہ ممبر آیا ہے اس کو ڈیل نہیں ہو رہا, ممبر آ رہا ہے یہ جا رہا ہے, یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, میں نہیں کرا, یہ وہ, ان چیزوں کو چھوڑ دیں. یہ بہت پیچھے چھوڑ دیں. اگر آپ کے ڈریمز بڑے ہیں نا, اگر آپ کی خواہشات بڑی ہیں, اگر آپ نے بہت کچھ اچیو کرنا ہے, تو آپ نے ان چیزوں کو چھوڑنا ہے اور زیادہ سے زیادہ سیکھنے پہ فوکس کرنا ہے, لرننگ کرنی ہے, کمپنی کے حوالے سے اپنے آل پوائنٹس کلیئر کرنے ہیں. دین ہی جو ہے آپ یہاں پہ کامیاب ہو سکتے ہو. اس کے علاوہ آپ نے اپنی کمپنی کی پروموشن کرنی ہے. پروموشن کیسے کرنی ہے ڈیئر ممبرس, جیسے کہ لاکس ہے, ٹھیک ہے, وہ اپنے سوپ کی پروموشن کرتا ہے. ٹھیک ہے, جیسے کہ کوکا کولا ہے, وہ اپنے جو ہے بوٹل کی جو ہے وہ اپنی کمپنی کی جو ہے پروموشن کرتا ہے. جو جیسا کہ ہونڈا سیوک ہے, یہ اپنے جو ہے وہ ہونڈے کی موٹر سائیکل کی, بائک کی جو ہے وہ پروموشن کرتا ہے. کیوں کرتا ہے؟ کہ ہماری زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ سیلنگ ہو.
ٹھیک ہے. اب ہم نے بہت سے کمرشل دیکھے ہوں گے. ہم جب آتے ہیں ٹی وی لگاتے ہیں, ٹھیک ہے, بہت سے آ رہے ہوتے ہیں کمرشل آ رہے ہوتے ہیں, وہاں پہ جو ہے لکس والے کہتے ہیں کہ خوبصورتی کا راز لکس, ٹھیک ہے, کوکا کولا والے کہتے ہیں کہ ظالمہ کوکا کولا پلا دے. تو اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں یہ کس لیے یوز کی جاتی ہیں؟ پروموشن کے لیے, کہ ہمارا جو سسٹم ہے, ہماری جو کمپنی ہے, یہ آگے تک آئے, زیادہ سے زیادہ لوگوں تک جو ہے وہ یہ چیزیں پہنچے. تو ہم نے بھی اپنی کمپنی کی کرنی ہے, پروموشن کرنی ہے, تاکہ ہماری کمپنی بھی اوپر تک آئے, اور ہم نے اپنی کمپنی کو بھی کامیاب کرنا ہے اور خود بھی کامیاب ہونا ہے. آئی ہوپ سو آپ لوگوں کے آج کے آل پوائنٹس کلیئر ہو گئے ہوں گے. اگر کسی بھی ممبر کا کوئی بھی سوال ہے تو وہ مائک انمیوٹ کر کے سوال کر سکتا ہے. یہاں پہ سر نقیب ہیں اور باقی لیڈرز ہیں, وہ آپ کو انشاءاللہ جواب دیں گے. السلام علیکم سسٹر نبیہا, ماشاء اللہ آپ کا سیشن بہت اچھا تھا, بہت اچھی, مطلب بہت زیادہ مطلب انفارمیشن ملی. کچھ بہت سی ہمارے کوشچنس تھے جو کہ آپ نے کلیئر کر دیے. تھینک یو سو مچ, آپ نے اپنا ٹائم دیا, اینڈ بہت اچھا سیشن تھا آج کا بھی. جی جزاک اللہ, تھینک یو سو مچ. باقی کسی بھی لیڈر کا آج کے سیشن سے ریلیٹڈ کوئی سوال ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے, آپ کے پاس ٹائم ہے. السلام علیکم میم نبیہا, کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام. آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے, آ رہی ہے, جی حکم کریں. اچھا, میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر آپ تھوڑا سا اس کو لمبا نہ کیجیے گا, اس ٹاپک کو بس 2 منٹ میں ہی آپ سمجھا دیں. کہ فار ایگزامپل نیا پرسن جوائن کرتا ہے, آج کے دن اس نے میرے ساتھ جوائن کر لیا, ٹھیک ہے, اب میں اس کو کام پہ کیسے لے کے آؤں گا؟ مینس کہ مجھے اسے بتانا ہے کہ بھائی آپ نے ٹیم بنانی ہے, میں نے بتا لیا بھائی کی ٹیم بنانی ہے. اب اس کو میں نے کام پہ کیسے لگانا ہے؟ مطلب ٹک ٹاک ورکنگ ہو گئی یا انسٹاگرام ورکنگ ہو گیا, اس کو کیسے ایکٹیو کرنا ہے یہ بتائیے گا تھوڑا سا. جی جی سر, میں آپ کو یہاں پہ تھوڑا سا گائڈ کر دیتی ہوں. اسی چیز پہ ہماری ڈسکشن ہو رہی تھی. جو سینئر لیڈرز ہیں نا, ان سے میں یہی کہہ رہی تھی, جو نیو جوائنر ہے نا, ان کے پاس اتنی انفارمیشن نہیں ہوتی. تو ہمارا سب سے پہلی بات جہاں پہ ہم مسٹیک کر رہے ہوتے ہیں, ہم یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جو بھی نیو جوائنر آیا نا, ہم نے اس کو یہ کہتے ہیں کہ آپ نے نیٹ ورک بنانا ہے, ٹیم بنانی ہے. تو وہ بھی بالکل فریش ہوتا ہے, اس کے پاس اتنی انفارمیشن نہیں ہوتی. جب وہ اپنے فرینڈس کے پاس, فیملی کے پاس جاتا ہے, وہاں پہ وہ انکار کر دیتے ہیں, پوچھتے ہیں تم نے کتنا پیسہ کمایا, تم نے یہاں سے کیا ارننگ کی ہے. وہ کہتا ہے میں تو ابھی ارننگ نہیں کی ہے, پہلا تم بندے ہو, تم کو جوائن کرواؤں گی تو ارننگ ہوگی. وہ کہتے ہیں کہ جب تم ارننگ کرو گے تو مجھے بتانا, میں تمہارے ساتھ جوائن ہو جاؤں گا. وہاں پہ وہ کیا 1 2 3 کے پاس جاتا ہے, اس کے پاس بیچارے کے پاس انفارمیشن نہیں ہوتی کیسے میں نے کام کرنا ہے. تو وہاں پہ وہ ڈی موٹیویٹ ہو جاتا ہے. بے شک وہ چھوڑے نا, لیکن وہاں پہ وہ کام نہیں کرتا. تو یہی میجر بات ہوتی ہے کہ ہم اپنے ممبرس کو جو ہے وہ ڈیل نہیں کر پاتے. تو میں سینئر سے یہی کہہ رہی تھی کہ ہمارا ایک جو یوٹیوب پہ ایک چینل ہونا چاہیے, وہاں پہ ہم اپنے 7 ڈیز کے جو سیشنز ہیں نا وہ اپلوڈ کریں, تاکہ جو بھی نیو کسٹمر آیا ہے نا, اس کو ہم یہ کہیں کہ آپ نے پہلے یہ 7 ڈیز کے سیشنز لینے ہی لینے ہیں, اس کے بعد کام سٹارٹ کریں. جب تک آپ یہ سیشنز نہیں لیں گے آپ کام سٹارٹ نہیں کر سکتے. اس کے بعد وہ اپنے کلائنٹ کے پاس آئیں گے, وہ بولیں گے میں نے وہ سیشن لے لیا ہے. کافی زیادہ اس نے جو نالج ہے وہ حاصل کر لیا. ڈے 2 کا جب وہ سیشن اس کے ساتھ شیئر کرے گا, وہ بھی انفارمیشن اس کے پاس آ گئی. ڈے 3 کا اس سے کیا ہوگا, 7 ڈیز کے سیشن جو اس کے مطلب کہ اس نے لے لیا نا, پاس انفارمیشن آ گیا, کافی زیادہ نالج آ گیا, اس کے لیے پھر مشکل نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو جو نیو ممبرس یہاں پہ میری آواز سن رہے ہیں, اس کو میں یہی کہوں گی کہ دیکھیے اسٹارٹ میں تھوڑا سا ہارڈ ہوتا ہے, مشکل ہوتا ہے, لیکن شروع میں جب آپ ممبرس لگا لیتے ہو نا, 1 2 3 لگا لیتے ہو, ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ کی ارننگ بھی آ جاتی ہے. ایک ممبر لگانے پہ بھی الحمدللہ وائی بی ایف کمپنی میں ارننگ آتی ہے. تو ارننگ آ جاتی ہے, اور آپ کے پاس پروف بھی آ جاتا ہے. شروع میں تھوڑا سا ہارڈ ہوتا ہے. تو شروع میں یہ چیزیں ہوتی ہیں نا, تھوڑا سا لمبا ہی ہو گیا, کیونکہ میں جس ٹاپک کو پکڑ لیتی ہوں پھر میں اچھے سے کہتا ہے میں گول کے کسٹمر کے اندر جو ہے وہ ڈال دوں. تو یہ ہوتا ہے کہ جو نیو جوائنر ہوتا ہے نا, اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس انفارمیشن بھی نہیں ہوتی. فیملی کے طرف سے بھی جو ہے وہ ہوتا ہے, پریشرائز کر رہے ہوتے ہیں کہ تم ہر ٹائم جو ہے موبائل کی طرف لگے رہو, تمہیں پیسہ بھی نہیں آ رہا. وہ بھی ہے, اس کے پاس نالج بھی نہیں ہوتا, کسٹمر بھی آگے سے جو ہے وہ انکار کر رہے ہیں, تو وہاں پہ وہ بہت مشکل ہو جاتی ہے اس کے لیے. تو میں کیا کرتی تھی, جب میرا اسٹارٹ تھا نا, تو میں نے اپنی فیملی کو خوش رکھا تھا. خوش کیسے رکھا تھا, اگر میں برتن دھو رہی ہوں نا, تو میں نے اپنے ٹائم پہ برتن دھونے ہیں. اگر میں صفائیاں کر رہی ہوں, میں نے اپنے ٹائم پہ, میں نے اپنی امی کو موقع نہیں دیا کہ وہ مجھے تانا دیں, لیکن پھر بھی وہ تانا دے ہی دیتی تھی. لیکن یہ ہے نا کہ اگر آپ نیو جوائنر ہو نا, تو آپ نے اپنی فیملی کی طرف سے آپ ریلیکس ہو. ٹھیک ہے, فیملی کی طرف سے آپ کو ٹینشن نہیں ہونی چاہیے. آپ وہ اپنا
کام کرو، ساتھ میں فری ٹائم میں جو ہے آپ یہاں پہ بزنس بھی کرو، کسٹمر کو ڈیل کرو، اپنی کانٹیکٹ لسٹ انکریز کرو، تو آپ کے پاس جوائننگز آئیں گی انشاءاللہ، آپ کے پاس پروف بھی آئیں گے. سو یہ جو سر ہیں جابر بھائی، ان کا جو یہ سوال تھا وہ یہی تھا کہ پہلے آپ نے اپنے ممبرس کو فل ٹیچ اینڈ ٹرین کرنا ہے، دین آپ نے ورکنگ کی طرف لے کے آنا ہے. اور کسی ممبر کا کوئی سوال ہے تو وہ پوچھ لیں. پھر کافی زیادہ ٹائم ہو گیا ہے، کال سیشن اینڈ کرتے ہیں نا. ہاں جی ہاں جی، ٹائم کافی زیادہ ہو گیا، ابھی اینڈ کریں. جی جی ٹھیک ہے ڈیئر ممبرس، باقی آپ لوگوں کو بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ہے. تو باقی اللہ پاک آپ لوگوں کو کامیاب کرے، اور آپ لوگوں کے جتنے بھی ڈریمز ہیں آپ وائی بی ایف کمپنی سے ہی آپ کے پورے ہوں، آپ اپنی ضروریات اپنی خواہشات خود پوری کر سکیں، آپ ایک اچھے لیول پہ جا سکیں. جزاک اللہ، تھینک یو سو مچ، آپ جا سکتے ہیں.